السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصویر کشی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو میری مخلوق جیسی تخلیق کرنا چاہتا ہے؟ یہ کوئی دانہ یا ذرہ بنا کر دکھائے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں یہ ایک اور حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ سخت عذاب تصویریں بنانے والوں کو ہوگا۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ۔ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نقالی کرتے ہیں۔ تو ان حدیثوں میں بڑی واضح بات بیان ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی نقل اتارنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یضاہون بخلق اللہ، جس طرح اللہ نے مخلوق بنائی ہے اس کی نقل اتارنا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اس وجہ سے قیامت والے دن عذاب دیا جائے گا۔ تو تصویر کی حرمت تو واضح ہے، امت کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، وہ اس بارے میں کرتے ہیں کہ یہ جو تصویر بنانے کے جدید ذرائع ہیں، فوٹوگرافی، مووی میکنگ وغیرہ، ڈیجیٹل تصویریں، یہ تصویر بھی ہیں کہ نہیں۔ کچھ انہیں تصویر کہتے ہیں اور کچھ عکس کہتے ہیں۔ تو اس میں درست بات یہی ہے کہ یہ تصاویر ہیں، عکس نہیں، کیونکہ کیمرہ ڈیجیٹل ہو یا نان ڈیجیٹل، دونوں سے حاصل ہونے والے مناظر جو ہیں وہ تصویر ہی ہوتی ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ پرانے کیمرے میں تصویر کو فیتے پر نقش کر کے محفوظ کیا جاتا تھا، پھر اسے کیمیائی عمل سے گزار کر کسی کاغذ، کپڑے یا گتے پر اتارا جاتا تھا، اور یہ جو جدید ڈیجیٹل کیمرہ ہے اس میں کسی بھی منظر کی روشنیوں کو ہندسوں میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، پھر اس محفوظ شدہ معلومات کی مدد سے نئی روشنیاں پیدا کر کے اصل جیسا منظر بنا کر سکرین پر لایا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ڈیجیٹل تصویر کو کھینچنے والا اور اس کو سکرین پر ڈسپلے پہ لے کے آنے والا دونوں ہی مصور ہے۔ پہلی مرتبہ تصویر کھینچنے والا معلم و امام، اور اس کے بعد اسے اپنی کسی بھی ڈیوائس کی سکرین پر لینے والا وہ تلمیذ اور مقتدی، مصور ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے نے معلومات اکٹھی کی اور بعد والے نے اپنی مشین کو ان معلومات کی مدد سے روشنیاں جمع کر کے تصویر بنا کر سکرین پر پیش کرنے کا حکم کر دیا۔ انہیں عکس قرار دینا بالکل غلط ہے، کیونکہ جو عکس ہوتا ہے وہ صاحب عکس کے تابع ہوتا ہے۔ جو ہی صاحب عکس غائب ہوا، عکس بھی غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ عکس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز پر جو روشنی پڑتی ہے وہی روشنی اپنی حالت کو برقرار رکھتے ہوئے ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے، جبکہ ان تصاویر میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جن کو فوت ہوئے ایک زمانہ ہو چکا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ان ڈیجیٹل تصاویر میں روشنیوں کو برقی لہروں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور یہ لہریں مختلف کوڈز کی صورت میں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور جب ضرورت ہو تو انہی کوڈز کی مدد سے نئی برقی لہریں پیدا کی جاتی ہیں اور اصل منظر کے مشابہ منظر پیدا کیا جاتا ہے۔ یعنی ڈیجیٹل سسٹم کے تحت جو روشنی ہم تک پہنچتی ہے وہ روشنی اصل منظر پر پڑ کر منعکس ہونے والی روشنی نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ روشنی اپنی اصلی حالت پر برقرار رہتی ہے، لہذا اسے عکس قرار دینا یہ سراسر بے انصافی ہے یا عدم واقفیت کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے
جس چیز سے منع کیا ہے اسی بات پر اگر غور کر لیا جائے تو وہ بھی بڑی واضح سی بات ہو جاتی ہے۔ اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی تخلیق کی نقالی کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی نقل اتارنا ہی ناگوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم جاری کیا تھا تو اس وقت تصویریں ہاتھ سے بنائی جاتی تھی، اور وہ اصل کے اتنی زیادہ مشابہ نہیں ہوتی تھی جتنی کہ اس جدید دور میں بنائی جانے والی تصاویر اصل کے مشابہ ہیں۔ جب ایسی تصویر جو اصل سے تھوڑی بہت یا کسی حد تک مشابہت رکھتی ہو وہ حرام ہے، تو ایسی تصویریں جو کہ اصل سے تقریباً مکمل طور پہ یعنی کہ وہ مشابہت رکھتی ہیں، وہ تو پھر بالاولیٰ حرام ہوگی۔ غیر زیرو اشیاء کی نقل اور شبیہ تیار کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، اور زیرو کی تصویر بنانے کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ بالکل آپ اس کو یوں سمجھ لیں جیسے کسی بھی سافٹ ویئر کے فل ورژن کی کاپی تیار کرنا ہر کمپنی کی طرف سے ممنوع ہوتا ہے، جبکہ ٹرائل ورژن کی جتنی بھی کاپی کر لی جائے اس پر کاپی رائٹ کا قانون حرکت میں نہیں آتا۔ جو زیرو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صنعت گری کا کمال شاہکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے زیرو کی تصویر بنانا، اس کی نقل بنانا، اس کو مکمل طور پر حرام اور ناجائز قرار دے دیا۔ اور جو غیر زیرو ہیں جس طرح درخت ہیں، پودے ہیں، پہاڑ وغیرہ ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ اس کی تصویریں بناؤ، زیرو کی نہ بناؤ۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے یہ تصاویر وغیرہ بنانا جی یہ مجبوری ہے، اضطرار ہے، تو یہ اضطرار والی بات بھی غلط ہے، کیونکہ اضطرار یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کے اگر وہ ایسا کام نہیں کرتا تو اس کو جان کا خطرہ ہو، اس کی جان جانے یا کسی عضو کے تلف ہو جانے کا خدشہ ہو، تو پھر اضطرار بنتا ہے۔ تو جو تصویریں ایسی ہیں جن کے بغیر بندے کا جینا محال ہے، تو ایسی تصاویر تو بہرحال اضطرار کے زمرے میں آ جائیں گی۔ جیسے کہ شناختی کارڈ ہے مثلاً، تو آپ کو یہ تصویر بنانا ضروری اور لازمی ہے، اگر آپ نہیں بنائیں گے تو آپ اپنے ملک کے اندر بھی اجنبی ہو جائیں گے اور آپ کی جان تک کو خدشہ لاحق ہو سکتا ہے آپ کے سیکورٹی ایجنسیوں کی طرف سے وغیرہ۔ تو یعنی کہ اس طرح کی جو واقعتاً اضطرار والی تصویر ہے وہ تو اضطرار ماننے میں آتا ہے، سمجھنے میں آتا ہے، اور اس میں حکومت کی غلطی ہے کہ حکومت بائیو میٹرک ایڈنٹیٹی جو ہے اس کو متعارف کروائے۔ تصویر تو ایک دوسرے کے مشابہ شکلیں ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ جو بائیو میٹرک تصدیق ہے یہ بڑا شاندار طریقہ کار ہے۔ یہ کوئی بھی ایک آدمی کا ڈی این اے دوسرے کے ساتھ ملنے والا نہیں ہوتا عموماً۔ تو باقی یہ جو دعوت اور تبلیغ وغیرہ کی غرض سے جو تصویریں بناتے ہیں، ویڈیوز تیار کرتے ہیں، ہم تو اس کو کوئی اضطرار نہیں سمجھتے، کوئی مجبوری نہیں سمجھتے، کیونکہ جس نے دین کا پیغام سننا ہے وہ آڈیو میں بھی سن لے گا۔ اب جس طرح میں آپ سے آڈیو میں مخاطب ہوں، تو دین کو سیکھنے سمجھنے والا وہ داعی کا چہرہ دیکھ کر دین نہیں سیکھتا، داعی کی بات سن کے دین سیکھتا ہے۔ تو بہرحال یہ فتنہ واقعتاً بہت زیادہ پھیل چکا ہے، تو علماء کرام کو اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے، جس قدر ہو سکے پرہیز کریں اور بچ جائیں اس فتنے سے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔